وہ پہلا حکم جو میری ذات سے مختص ہے، میں معبود ہوں، میں آپ کا الہ ہوں، میرے ساتھ اور میری ذات کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہیں دینا۔ ضمن یہ ذہن میں رہے شرک کے لیے کہ جب بھی شرک کا مسئلہ آتا ہے، کسی ذات کو خالق کائنات کی ذات کے ساتھ، صفات کے ساتھ، افعال کے ساتھ کسی دوسری ذات کو عرض میں لے کر آنا شرک ہے، یہ ذہن میں رہے۔ اگر ایک ذات کو خدا کے مقابلے میں لے کے آتے ہیں اور عرض میں ہیں، ہم پلہ ہیں برابر، اور خدا کے مقابلے میں لے کے آتے ہیں، یہ شرک ہے، اور یہ شرک ہے جلی بھی ہے، اور اس کے احکام جو اپنے خاص ہیں وہ جاری و ساری رہیں گے۔ صفات میں بھی اگر آپ ایسی ذات کو خدا کی صفات کے مقابلے میں لے کے آتے ہیں عرض میں، یہ بھی شرک ہے۔ افعال میں لے کے آئے، جو فعل خداوند عالم انجام دیتا ہے، اسی فعل کے مقابلے میں ایک ایسی ذات کو لے کے آئے جو خدا کے مقابلے میں کھڑا ہو کر ہم پلہ بن کر، عرض میں بن کر آ کر ان کاموں کو انجام دے اور یہ عقیدہ بنا، یہ شرک ہے۔ لیکن طول میں کوئی شرک نہیں ہے۔ طول کا یعنی ایک سطحی بیان جو علماء کلام نے ذکر کیا ہے، اس کی اشارہ کر دوں انشاءاللہ، تفصیل مطلب اپنی جگہ پہ۔ اگر طول میں ہو، طول میں کوئی شرک نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ کائنات اسباب اور مسببات کی ہے۔ اسباب کے بغیر کوئی چیز کائنات میں ظاہر نہیں ہوگی، وقوع پذیر نہیں ہوگی۔ وہ چیز جو کائنات میں ظاہر ہوگی، بعض ایسی چیزیں ہیں جن کے اندر قابلیت ہے کہ وہ ڈائریکٹ خالق کائنات کی طرف سے فیض لینے کے قابل ہیں اور فیض لے کر دنیا میں ظاہر ہو جاتے ہیں، لیکن بعض ایسے ہیں کہ جو ڈائریکٹ خالق کائنات سے فیض لینے کے قابل نہیں ہیں، صلاحیت قابل میں نہیں ہے۔ نہ یہ کہ خدا کی کوئی مشکل ہے، قابل کی مشکل ہے لینے والے کی، اس کو جو فیض پہنچے گا وہ وسائط کے ذریعے پہنچے گا، وہ جو وسائط ہیں وہ اسباب کہلاتے ہیں۔ یہ اسباب طول میں ہیں، خدا کے مقابلے میں نہیں ہیں، وہاں پہ یہ شرک نہیں ہے۔ شرک خفی، اس سے احکام فقہی مترتب نہیں ہوتے، یعنی نجاست جیسے احکام اس میں مترتب نہیں ہوتے، لیکن درجات کے اعتبار سے انسان اس کمال سے یقیناً گر جاتا ہے۔ ظاہراً سورہ مبارکہ یوسف میں ہے، خالق کائنات کا ارشاد ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثریت مؤمنین کی مشرک ہیں۔ عجیب بات ہے، ادھر سے عنوان بھی ایمان کا ہے، ہیں اکثریت پر مشتمل اور ہیں بھی مومن، اور حکم کیا ہے کہ مشرک ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ شرک خفی ہے۔ اور شرک خفی آپ دیکھیں گے نوعاً ہماری زندگیوں کے اندر یہ موجود ہے، چہ بسا کہ ہماری زبانوں پہ بھی یہ کلمات جاری و ساری رہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مثلا جی فلاں صاحب نہ ہوتے تو ہماری مشکل حل نہ ہوتی، مگر وہ فلاں صاحب آپ کی مشکل حل کرتے ہیں، یہ خدا حل کرتا ہے۔ ہماری زندگیوں کے اندر یہ رائج ہے، عوام الناس بھی یہ کلمات استعمال کرتے ہیں اور ہم بھی یہ کلمات استعمال کرتے ہیں۔ یہ فلاں صاحب نہ ہوتے تو ہماری مشکل نہیں ہوتی، فلاں صاحب نے فلاں موقع پہ ہمارا ہاتھ نہ پکڑا ہوتا تو پتہ نہیں آج ہم کہاں ہوتے کہیں بھی نہیں ہوتے۔ لہذا عموماً اخلاقی ادب جو سکھایا جاتا ہے، یوں کہنا چاہیے کہ خالق کی کائنات نے اس شخص کے ذریعے لطف کیا، خالق کی کائنات نے فلاں شخص کے ذریعے ہماری مدد کی، خالق کی کائنات نے اس کو مامور کیا کہ ہماری مشکل کو حل کرے۔ یہ عقیدہ کب بنتا ہے؟ جب انسان کے پاس فہم، شعور، تعقل ہو۔ ظاہر سی بات ہے جب تعقل آ جاتا ہے انسان کے اندر، تب وہ آگاہانہ کلمات کو زبان پہ جاری کرتا ہے۔ لہذا فرق کرتا ہے، ایک آدمی یہ کہے کہ خالق کے کائنات نے میری مشکل ان کے حوالے سے حل کر دی، یا یہ کہیں کہ جی اگر یہ نہ ہوتے تو ہم تو پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہوتے، یا بس اوقات یہ جملہ استعمال کرتے ہیں جی پہلے خدا پھر آپ۔ یہ بھی شرک ہے، پھر آپ کون ہوتے ہیں؟ ہے ہی خدا۔ اور یہ بھی آپ نے جملہ سنا ہوگا، اکثر زبانوں پہ یہ جاری ہوتا ہے کہ جی سب سے پہلے تو ہم خدا پہ، لیکن خدا کے بعد آپ پہ۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر آپ نہ ہوں پھر خدا تک نوبت آئے گی۔ عموماً یہی مسائل پیش آتے ہیں۔ کوئی یہ شرک ہے، خفی ہے، البتہ اس سے درجات انسان کے کم ہو جاتے ہیں۔ اور یہ تعلیم دی خالق کی کائنات نے حضرت شیخ کو پوری زندگی میں
کہ یہ میرا حق ہے، اس میں کسی کو شریک قرار نہیں دینا۔ لہذا روایات میں بھی ہے کہ انسان اپنی عبادت میں، اپنے خلوص میں، اپنے تحصیل علم میں یا تحصیل تقوی میں یا تزکیہ میں اگر تھوڑا سا شرک کا شائبہ کہیں آ جاتا ہے تو روایات بتاتی ہیں خالق کائنات پورے اس عمل کو اٹھا کر اپنے شریک کو دے دیتا ہے۔ اور خالق کا یہ ارشاد ہے کہ جب بھی آپ صفات میں، افعال میں، عبادات میں اور حتیٰ اپنی نیات میں میرے ساتھ کسی کو شریک قرار دیتے ہیں تو میں نعم الشریک ہوں، بہترین شریک میں ہوں۔ اور وہ کیا ہے کہ آپ کا ایسا کچھ بھی نہیں لیتا ہوں، جو شریک ہوتا ہے سارا اسی کو دے دیتا ہوں۔ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے میں جیسے تھوڑی سی نیت کے اندر وہ خلوص کی منزل کم ہوئی، یہ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ ساتھ والا بھی دیکھ لے کہ ہم کتنے متقی ہیں، بس یہی نیت کا آنا ہے کہ خالق کائنات پوری بات اٹھا کے اس کو دے دیتا ہے۔ اور جب قیامت کے دن پہنچے گا، خدا ہم تو رات کی تاریکی میں نماز پڑھتے تھے، نماز شب بھی پڑھتے تھے اور بڑے خلوص کے ساتھ، تو خالق کہتا ہے جس کے لیے پڑھی تھی جاؤ اس سے عذر لے لو، اگر میرے لیے پڑھی ہوتی تو میں آج عذر دے دیتا۔ وہ بڑا اہم ترین پہلو ہے زندگی کا، بڑا احتیاط کے ساتھ قدم پھونک کے رکھنا پڑتا ہے۔ کمالات کی منزل ایسی نہیں ہے کہ آسانی سے مل جائے، اور خصوصاً جہاں کمالات پہ پہنچ جائے اور کمالات سے انحطاط ایک لمحے میں ہو جاتا ہے۔ توجہ رہے۔